خواتین و حضرات، مسلمان جب ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں اور قوت و جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی، پیکر ایثار، شیر باوفا اور استقلال میں نمونہ ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی ہمت، لشکر حسینی کا علمبردار، بچوں کی آس، بی بی زینب کا فخر اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علمبردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری دیا ہے، اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ہمت و شجاعت کے پیکر اور میدان کربلا میں یزیدی فوج کے لیے خوف کی علامت عباس علمدار کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل ویلاگ کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، محققین کے مطابق حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان سن 26 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں اور حضرت عباس کو ابو الفضل، علمدار اور باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا، جو کہ اس بات کی پیش گوئی تھی کہ یہ بچہ مستقبل میں انتہائی شجاع اور بہادر ہوگا اور کفر و باطل کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اور خیر و بھلائی کا علمبردار ہوگا۔ عباس کی ولادت نے خانہ علی کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے اور یہ بیٹا حسین کا علمدار ہوگا اور علی کا عباس فاطمہ زہرا کے حسین پر قربان ہوگا۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنے بابا کے زیر سایہ زندگی کی منزلوں کو طے کرنا شروع کیا، جو اس کائنات میں عدل و انصاف کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو علم و تقوی کے خزانوں سے مالا مال کیا اور اس کے اندر ایسی عظیم عادات اور صفات کی روح پھونکی کہ جن کی بدولت وہ دنیا کے سامنے اپنے بابا کی شبیہ کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے۔ ناظرین، کربلا میں حسینی فوج کے کمانڈر حضرت عباس شہنشاہ وفا اور سقائے سکینہ کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت عباس علمدار کو نہایت خوش چہرہ نوجوان ہونے کے ناطے قمر بن ہاشم کا لقب دیا گیا۔ آپ کربلا میں اپنے بھائی حسین ابن علی کے لشکر کے علمدار تھے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ میدان کربلا میں فوج یزید پر آپ کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، 10 محرم کے دن جب حسین علیہ السلام کے ساتھی اور اصحاب اولاد شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں اور آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں کہ میں اس فوج یزید کو فنا کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر خندق میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، اب کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ عباس، صبر کر۔ جناب عباس صبر کو آنکھوں میں سمائے دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنے میں ننھے ننھے ہاتھ لے کر سکینہ جناب عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، لیکن اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو جائے گا۔ چچا عباس، تھوڑا پانی لے آئیں، شاید میرا اصغر تھوڑے دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ننھی شہزادی کو لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے مجھے صبح سے اب تک جنگ کی اجازت تو نہیں دی، لیکن اب ان بچوں کی پیاس مجھ سے اور دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے لیے پانی لے کر آؤں۔ امام نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ اجازت دے تو پانی لینے چلے جاؤ۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کر ایک غلام کی طرح بی بی زینب کے خیمے کے باہر پہنچ گئے اور کہا، جاؤ میری آقا زادی کو کہو کہ ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ جیسے ہی بی بی زینب کو لے کر خیمے سے باہر آئیں، جناب عباس رو کر پکارنے لگے کہ اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دو کہ میں دریا سے پانی لے آؤں۔ بس یہ کہنا تھا کہ جناب عباس کو اجازت مل گئی۔ انہوں نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف چلا تو فوج یزید میں کوہرام مچ گیا۔ سب کہنے لگے کہ اگر حسین کے خیموں تک پانی پہنچ گیا تو ان سے فتح حاصل کرنا ناممکن ہوگا، انہیں روکو۔
حضرت عباس باوفا نے اپنی تلوار کی طاقت سے یزیدی فوجوں میں انتشار پیدا کیا اور شیر کی طرح وار کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک آ پہنچے۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں تازہ دم لشکر اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان عباس باوفا۔ عباس علمدار نے نہر پر قبضہ کیا اور مشق میں پانی بھرنا شروع کر دیا، اور پانی بھرنے کے بعد مشق اور علم کو لے کر خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی اور ہر کوئی کہنے لگا کہ جو بھی عباس کے قریب جائے گا وہ فنا ہو جائے گا، بس دور دور سے تیر چلاؤ، کچھ بھی ہو جائے پانی خیمے تک نہ جائے۔ ہزاروں تیر اچانک جناب عباس کی اور چلائے گئے۔ جناب عباس تیزی سے خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ یزیدی لشکر سے آوازیں آئیں کہ کچھ بھی ہو جائے بس پانی سکینہ تک نہ پہنچ پائے۔ اتنے میں کسی ظالم نے حضرت عباس کے بازو کا نشانہ لیا۔ جناب عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے مشق اور علم کو دوسرے بازو میں تھاما اور تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے تھے کہ ایک ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا اور جناب عباس کا دوسرا بازو بھی جسم سے جدا ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم کو اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیزی سے خیموں کی طرف جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی بدذات نے آپ کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا، اور پھر یزیدی قافلے کے ایک اور مردود نے مشق کا نشانہ لیا اور مشق سے پانی بہنے لگا۔ جناب عباس مشق سے پانی کو بہتا دیکھ کر نا امید ہو گئے۔ اتنے میں ایک ظالم نے آپ کے سر پر وار کیا اور وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گرے۔ بی بی زینب نے جب دور سے علم گرتے دیکھا تو کہا، اے اللہ ایسا سبب بنا کہ جو نبی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ امام حسین نے جب عباس علمدار کو گرتے دیکھا تو دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے۔ جب حضرت عباس کے قریب پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے۔ آپ نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں کہ میں نے کوشش تو بہت کی مگر مجھے معاف کرنا، میں پانی لے کر خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے شہید ہوں تاکہ ہماری پیاس قیامت تک یاد رکھی جائے۔ اور اتنے میں جناب عباس اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی شہادت کے موقع پر امام حسین نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ ناظرین، جناب عباس نے کربلا کے میدان میں صبر و شجاعت اور وفاداری کے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت و بہادری اور ان کے تمام فضائل و کمالات کی مثال و نظیر پوری تاریخ بشریت میں نہیں مل سکتی۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام نے جس عزم و حوصلہ، شجاعت و بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اس کو بیان کرنے کا مکمل حق ادا کرنا نہ تو کسی زبان کے لیے ممکن ہے اور نہ ہی کسی قلم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اسے لکھ سکے۔ جناب عباس علیہ السلام نے اپنے مضبوط ترین ارادے اور عزم و حوصلے کے اظہار سے ابن زیاد ملعون کے لشکر کو نفسیاتی طور پر بالکل ایسے ہی بھاگنے پر مجبور کر دیا جیسے انہوں نے میدان جنگ میں تنہا ان ملعونوں کو اپنی تلوار اور شجاعت سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا گیا جو اتنے زیادہ دکھ، درد اور غموں سے چور ہونے کے باوجود ہر طرح کے اسلحہ سے لیس ہزاروں فوجیوں پر اکیلا ہی حملہ کر کے انہیں میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دے۔ مورخین کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب بھی حضرت عباس علیہ السلام دشمن کی فوجوں پر حملہ کرتے تو ہر سامنے آنے والا موت کے گھاٹ اترتا اور فوجی خوف اور دہشت سے ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے یوں بھاگتے جیسے سب کو یقین ہو کہ موت ان کے پیچھے آ رہی ہے اور ان کی کثرت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت و بہادری، فضیلت و کمال فقط مسلمانوں کے لیے باعث فخر نہیں بلکہ ہر وہ انسان جس کے اندر معمولی سی بھی انسانیت ہے، وہ جناب عباس علیہ السلام کے فضائل و کمالات پہ ایمان رکھنے پہ فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو جناب عباس علیہ السلام کا عقیدت مند کہنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ خواتین حضرات، تاریخ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام نے دشمنوں کی طرف سے برپا ہونے والی جنگوں میں حضرت عباس علیہ السلام دشمنوں کے خلاف لڑنے والے ایسے مجاہد اسلام تھے کہ جن کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور میدان کربلا میں جناب عباس علیہ السلام نے دشمنوں کے بڑے غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے جرنیلوں کو فنار کیا اور دشمن کی پوری فوج پر موت کی پرچھائیوں کو طاری کر دیا۔ خواتین و حضرات، کربلا کا سانحہ پوری عالمی تاریخ میں مسلمانوں کے ماتھے پر سیاہ دھبا ہے کہ جس کی اصل بنیاد ثقیفہ اور بنی امیہ ہے۔ اس سانحہ کربلا نے پوری عالمی تاریخ اور خاص طور پر مسلمانوں کے سامنے نئے راستے کھول دیے اور ظلم و ستم اور آمرانہ حکومتوں کو ختم کرنے کے لیے حریت پسندوں میں نئی روح پھونک دی اور ظالموں کے ہر طرح کے اسلحے کو اپنے خون سے شکست دینا سکھایا۔ اگرچہ اس فداکاری، جانثاری اور وفاداری کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ عباس ابن علی کے خالق کمالات کو میلا نہیں کر پائی۔ آج عباس کا نام عباس نہیں، وفا ہے، اثار ہے، اطاعت ہے اور تسلیم ہے۔
नाजरीन, इसी एक नुक्ते पर वीलॉग की आज की वीडियो का अख्तिताम भी करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वीलॉग के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिएगा। बहुत जल्द किसी और इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और वीलॉग के साथ जुड़े रहिए।